معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے یہ ویڈیو جو چند تاریخی جواہر پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ تاریخی جواہر پارے دعوت غور و فکر بھی دیتے ہیں اور گہرے اسباق بھی۔ امید کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس پر کامنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔ چند تاریخی جواہر پارے۔ سچا دوست۔ ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک طوسی اپنے دربار میں آنے والے علماء کا کچھ قدم آگے جا کر استقبال کیا کرتے تھے اور باری باری ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی مسند کے دائیں بائیں بٹھاتے تھے۔ ان عالموں میں ایک عالم ایسے بھی تھے جن کا استقبال نظام الملک دروازے تک جا کر کیا کرتے تھے اور انہیں ہمیشہ اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ دیگر تمام علماء نظام الملک کے اس سلوک پر متعجب تھے۔ ایک دن ایک عالم نے نظام الملک سے پوچھ ہی لیا، آپ کے دربار کے تمام علماء کو شکایت ہے کہ آپ چند علماء کے ساتھ خاص سلوک کرتے ہیں، آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نظام الملک نے جواب دیا، صرف ایک عالم ہی سے مخصوص سلوک کیا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ لیکن ایک عالم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ نظام الملک نے جواب میں کہا، آپ سب میرے عیبوں کا بیان اس طرح کرتے ہیں کہ وہ عیوب کی بجائے خوبیاں نظر آنے لگتے ہیں، مگر یہ عالم جنہیں میں اپنی مسند پر جگہ دیتا ہوں میرے عیبوں کو عیب ہی کی طرح پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک سچے دوست ہیں۔ سچا دوست وہی ہے جو سچ بات کہہ کر رلا دے۔ کامیابی کا راز۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ مامون الرشید سے اس کے ایک درباری نے سوال کیا، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ خلیفہ نے جواب دیا، کچھ بنیادی اصول ہیں جن پر میں عمل کرتا رہا ہوں۔ جہاں چابک سے کام نکل سکتا ہے وہاں میں تلوار سے پرہیز کرتا ہوں، اور جہاں زبان سے کام چل سکتا ہے وہاں چابک کا استعمال نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے قریب رہوں۔ اگر رعایا رسی کھینچ کر توڑنے کی کوشش کرتی ہے تو میں ڈھیل دے دیتا ہوں، اور جب ڈھیل عوام کی طرف سے ہوتی ہے تو میں رسی کھینچ لیتا ہوں۔ عقل اور سمجھ کا تعلق۔ ایک مرتبہ اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک وفد آیا۔ اس وفد میں بوڑھوں کے علاوہ ایک نوجوان بھی تھا۔ نوجوان نے وفد کی جانب سے عرضداشت پیش کرنا شروع کی۔ نوجوان حضرت عمر نے گرجتے ہوئے کہا، تم خاموش رہو اور کسی بزرگ کو بولنے کا موقع دو۔ نوجوان نے ادب سے کہا، حضور، عقل اور سمجھ کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج مسند خلافت پر
آپ کی جگہ کوئی بوڑھا آدمی نظر آتا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد بولے، نوجوان، تم سچ کہتے ہو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ ہاں، تم وفد کی جانب سے جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، میں سنوں گا۔ برعکس معاملہ، ایک دن ہندوستان میں خاندان علامہ کا پہلا سلطان قطب الدین ایبک گھوڑے پر سوار کہیں چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک فقیر قبروں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ سلطان نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور فقیر کے پاس جا کر اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں قبرستان کے مردوں سے باتیں کیا کرتا ہوں۔ فقیر بڑی لاپرواہی سے بولا، یہ مردے کیا کہتے ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ فقیر نے سارے قبرستان پر نگاہ دوڑاتے ہوئے جواب دیا، یہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم بھی ہاتھی گھوڑے پر سوار ہو کر سیر و تفریح کی غرض سے نکلا کرتے تھے، مگر آج معاملہ بالکل برعکس ہے، زمین ہم پر سوار ہے۔